السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم آپ کی کتاب کے سبق نمبر 4 کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ سبق کا نام ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، صفحہ نمبر 18 سے لے کر صفحہ نمبر 19 تک۔ تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور دیکھیے۔ قفال شاشی کا نام سن کر عائشہ چونکی، رونا دھونا بھول کر پوچھا، امی جان یہ قفال شاشی کون تھے؟ امی جان نے بتایا، بیٹا قفال شاشی پہلے زمانے میں ایک مشہور ماہر لوہار تھے۔ ان کے کام کا لوہا پورے ملک میں مانا جاتا تھا۔ دیکھیے لوہا منوانا یا لوہا مانا جانا، اس کا مطلب ہے پورے ملک میں ان کا کام مشہور تھا، ان کے جیسا کوئی کاریگر نہیں تھا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے فن کی قدر کرتا تھا۔ قفال شاشی کو اپنے فن پر بہت ناز تھا، یعنی وہ بہت اس بات پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ میرا کام کتنا اچھا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے ایک شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے۔ آج تک قفال شاشی کو اتنا احترام نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس شخص کا احترام دیکھ کر قفال شاشی کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ رشک مطلب ان کا بھی دل چاہا کہ میرا بھی اسی طرح سے احترام کیا جائے۔ انہوں نے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کس ہنر کا مالک ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہیں۔ قفال شاشی نے سوچا، کیوں نہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے، اس شخص کی طرح معزز بن جائے۔ قفال شاشی کی عمر زیادہ تھی، تاہم انہوں نے عالم بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو انہیں اپنا علم بہت کم لگا۔ انہیں اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اب قفال شاشی نے دوبارہ لوہے کا کام کرنا چاہا، لیکن اس کام میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ آخر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سفر پر نکلے اور یہاں وہاں مارے پھرنے لگے، یعنی کبھی ادھر، کبھی اس شہر میں، کبھی اس ملک میں۔ اگرچہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ ہمت ہار چکے تھے، لیکن اس 1 سال میں انہیں غور و فکر کی عادت پڑ چکی تھی۔ آگے چل کر یہی عادت ان کے کام آئی۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی علاقے میں آرام کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی، جس پر مسلسل پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا۔ مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس گڑھے نے قفال شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کے قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا۔ اس خیال نے ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور وہ دوبارہ حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ حصول علم کو انڈرلائن کر لیجئے، علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ مشغول مطلب مصروف ہو گئے۔ انہوں نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ دسترس حاصل کرنا، دسترس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ دسترس کے معنی ہیں کہ عبور حاصل ہو جانا، بہت اچھی طرح سے جان لینا، ٹھیک ہے۔ اب وہ قفال شاشی سے علامہ قفال شاشی بن چکے تھے۔ پورے ملک میں علم و ادب کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا، یعنی کوئی ان کے برابر نہیں تھا۔ ہر جگہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ عائشہ بیٹا، آپ نے دیکھا کہ قفال شاشی نے ناکام ہونے کے باوجود کس طرح محنت کو اپنا شعار بنایا۔ شعار مطلب طریقہ، انڈرلائن کر لیجئے شعار کو، اور دنیا میں نام کمایا۔ انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں بھی اناج اگا سکتا ہے۔ بنجر زمین یعنی ایسی زمین جس میں پتھر ہوں اور جس میں اناج نہیں اگ سکتا ہو۔ پہاڑوں کو تراش کر راستے بنا سکتا ہے۔ تراش کو انڈرلائن کر لیجئے۔ تراش کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ سمندروں کا رخ پھیر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ محنت، ہمت اور حوصلے سے کام لے، کیونکہ تبھی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ کیا سمجھی؟ امی نے پیار سے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ امی جان، آپ نے اتنی امید افزا باتیں کیں۔ امید افزا کو انڈرلائن کر لیجئے۔ امید افزا کا مطلب ہے امید بڑھانے والی، امید کو نئی تازگی دینے والی۔
اب میں اللہ پر بھروسہ کر رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ میں سالانہ امتحان میں ضرور اول آؤں گی انشاءاللہ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے عائشہ نے مسلسل محنت کرنے کا عہد کر لیا، یعنی اس نے فیصلہ کر لیا اور وعدہ کر لیا۔ اس نے سالانہ امتحانوں میں نمایاں پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ جس دن سالانہ جلسہ تقسیم انعامات تھا، اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت کا یقین، اطمینان اور تسلی کے رنگ نمایاں تھا، یعنی وہ گھبرا نہیں رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ میں نے کیسا کام کیا ہے اور کیسا رزلٹ آنا ہے۔ اب کے نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق تھا، یعنی جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، بلکہ جماعت ششم کے تمام فریقوں میں سب سے زیادہ نمبر اسی نے لیے تھے۔ فریق مطلب اور جو اسکول کی میں باقی کلاس 6 کے سیکشن تھے، ان سب میں عائشہ کے نمبر سب سے زیادہ آئے تھے۔ سچ ہے محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، رائے گاہ مطلب بیکار۔ تو اس سبق سے بچوں آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، ہم وقتی طور پہ جب کبھی ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس مرتبہ ہماری محنت میں کچھ کمی ہوگی، ہماری ہی غلطی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کو دینے کے بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری تو ٹیچر نے کام مکمل نہیں کروایا تھا، یا انہوں نے ہمیں بہت لیٹ یہ کام دیا تھا، یا میرے پاس یہ کام نہیں تھا، میں اس دن اسکول نہیں گئی تھی، یہ سارے بہانے کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے محنت کرنی ہے، میں اس قابل ہوں، مجھ میں اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہے کہ میں محنت کر سکتی ہوں اور میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ جس دن آپ نے قفال شاشی کی طرح یہ سوچ لیا، قفال شاشی آپ کو پتہ ہے بہت بوڑھے ہو گئے تھے، کافی ان کی عمر تھی، اور وہ لوہے کے بہترین صندوق بنایا کرتے تھے، اتنے خوبصورت وہ صندوق بناتے تھے کہ وہ صندوق بادشاہ ہی خرید سکتے تھے، یعنی وہ اتنے قیمتی اور اتنے مضبوط اور اتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے کہ وہ بادشاہوں کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے، اور بادشاہ ان کو بڑے ادب سے اور بہت عزت سے بلاتے تھے اپنے دربار میں۔ لیکن قفال شاشی کو کیا محسوس ہوا کہ جو عالم دین کی عزت ہوئی، جو ان کو احترام حاصل تھا، وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، علم کا ہمیشہ ادب کیا جاتا ہے، علم کا ہمیشہ احترام کیا جاتا ہے۔ جو انسان علم کی سمجھ رکھتے ہیں وہ عالموں کا ادب کرتے ہیں۔ تو قفال شاشی نے اس عمر میں، جس عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا پڑھیں گے، اب تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، اس عمر میں انہوں نے اتنی محنت کی اور ایک بہت بڑے عالم دین بنے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو زیرو سے پڑھائی شروع کی تھی، ان کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ آپ لوگوں کو تو سب ماشاءاللہ آپ تو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو آپ کو تو سب پڑھنا آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ان سے بھی زیادہ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ آپ پڑھیں گے، آپ محنت کریں گے، اور محنت کرنے میں کبھی جی نہیں چرائیں گے محنت کرنے سے، اور ہمیشہ اپنا کام وقت پر کریں گے۔ دیکھیے، کامیابی حاصل کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اور سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں گے۔ جب آپ اپنا کام صحیح وقت پہ کریں گے اور اس کو اسی وقت جو ہے وہ یاد کر لیں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ میں سے آپ کی پوری کلاس فرسٹ آ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ پوری کلاس بھی فرسٹ آ سکتی ہے، کیونکہ سب کے پاس ایک جیسا دماغ ہے، سب ایک جیسی چیزیں یاد کر رہے ہیں، تو پھر تو یاد کرنے میں جو کوتاہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ آپ چھوٹی موٹی کسی ناکامی سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ بڑی کامیابی کے لیے زیادہ محنت کریں گے، اور اپنی کسی ناکامی کا ذمہ دار کسی کو نہیں کہیں گے، نہ ٹیچرز کو، نہ امی ابو کو، نہ اپنی دوستوں کو، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ
اس مرتبہ جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو ہم آگے جا کے پورا کریں گے انشاءاللہ، اور اب جو ہے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کریں گے، بلکہ دن رات اچھی طرح محنت کریں گے، دل لگا کے تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔